السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے 10 جون کو NEC کی منعقدہ میٹنگ میں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کو یہ ہدایات دیں کہ وہ SOPs تیار کریں تاکہ ان علاقوں میں سیاحت کو کھولا جا سکے، لیکن گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو اس پہ کچھ تحفظات ہیں، جبکہ گلگت بلتستان کی حکومت کی مدت بھی 24 جون کو ختم ہو رہی ہے، اور کیا آئندہ انتخابات مقررہ وقت پہ ہو سکیں گے؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حفیظ الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب کیا تحفظات ہیں آپ کے وزیر اعظم صاحب کے جو احکامات ہیں ان کے تحت آپ SOPs تیار کر کے کیوں ان علاقوں میں صنعت کو کھولنے کے لیے، سیاحت کی جو صنعت ہے اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ارشد وحید صاحب۔ دیکھیں، گلگت بلتستان پاکستان میں ٹوریزم کے لحاظ سے بڑا پوٹینشیل ایریا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں ٹوریزم ہی مین ذریعہ آمدن ہے عام لوگوں کا۔ گزشتہ 4-5 سال میں ہماری وفاقی حکومت جو تھی نواز شریف صاحب کی، اور صوبے میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، انہوں نے اس شعبے پہ خاص توجہ دی، جس کی وجہ سے لاکھوں ٹورسٹ آیا، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی۔ جی۔ اب کورونا کے وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے گلگت بلتستان اور ملک بھر اور پوری دنیا میں، اول تو اس میں فارن ٹورسٹ آنے کے امکانات کم ہیں، اس لیے کہ خود آپ نے ایڈوائزری ایسی جاری کی ہے، اور دوسرا جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہمارے پاس زیادہ تر آتا ہے جی پنجاب سے، KP سے جی۔ اور آپ دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں کورونا کے حوالے سے ہم نے بہت سخت لاک ڈاؤن رکھا، بڑی سخت SOPs یہاں پہ بنائی، جس کی وجہ سے آج بھی ٹیسٹنگ میں سب سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، اس کے باوجود ہمارے جو ہے وہ کیس 1200 کے قریب ہیں، اور ریکوری جو ہے وہ 63% ہے۔ جی۔ اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ وحید صاحب گلگت بلتستان میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، کوئی فیڈرل کا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، اور اسلام آباد کے ہاسپٹل سے گلگت کا جو فاصلہ بنتا ہے کہیں سے 700 کلومیٹر، کہیں سے 600 کلومیٹر بنتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہم اس لمیٹڈ ریسورسز کو اگر ہم ایگزاسٹ کر جائیں تو ہمیں خدشہ ہے خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ہیلتھ کیئر ورکر سارا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، ہمارے ہاسپٹل اگر انفیکٹ ہو گئے، اور ہمارے سوسائٹی میں یہ کورونا اسی طرح پھیلتا ہے جس طرح باقی شہروں میں بدقسمتی سے پھیلا ہے، تو گلگت بلتستان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا ہیلتھ کا، علاج معالجے کا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوریزم جو ہے وہ اگلے سال بھی اور ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اور ہم بہتر تیاری کریں۔ اور اگر کورونا فی الحال لوگوں کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، تو حافظ صاحب ہمیں کچھ جو اطلاعات، میری انفارمیشن ہے جو مختلف ذرائع سے مجھے ملی تھی، اس کے اکارڈنگ NEC کی یہ جو میٹنگ تھی 10 جون کی، اس سے پہلے شاید جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے ان کے بھی کچھ تحفظات تھے، لیکن وہ چونکہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس طرح اپنے تحفظات بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بالواسطہ طور پہ آپ کو بھی یہ پیغام دیا کہ آپ اس میٹنگ میں سیاحت کی صنعت کو نہ کھولنے کے حوالے سے اپنے تحفظات بیان کریں، تاکہ یہ وہ بھی ان پہ بھی اس طرح پھر ان کے پاس ایک لاجک ہو اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں یہ نہ کھول سکیں۔ تو کیا یہ انفارمیشن جو ہے یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے کہ ان کی صوبائی حکومت نے ہم سے رابطہ کیا کہ کل جو میٹنگ ہے اس میں یہ نیگیٹو لسٹ سے نکالا جا رہا ہے ٹوریزم کو، تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے وزیر اعظم صاحب کے اس جو نیک نیتی پہ مبنی ہم سمجھتے ہیں، بدنیتی پہ مبنی نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے اس سے اختلاف کیا، اپنی وہی صورتحال جو میں نے پہلے بیان کی، تو KPK کے چیف منسٹر نے ہماری تائید کی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ہماری تائید کی، سندھ کے چیف منسٹر نے ہماری تائید کی، اور یہ طے ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ آپ دونوں صوبے، چونکہ GB اور KP کا جغرافیائی رابطہ ایسا ہے کہ KP سے ہو کے لوگ GB میں آتے ہیں، چاہے جدھر سے بھی آئے ہیں، تو ایسے میں ہمیں خدشہ یہ تھا اگر KP اگر الاؤ کر دیتا ہے تو پھر ہم کتنے لوگوں کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو ایسے میں پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا آپ دونوں جو ہے وہ بیٹھ کے SOPs بنائیں، KP اور GB والے، اور وہ سبمٹ کر دیں۔ اور ہم نے 1 ہفتہ مانگا، وزیر اعظم صاحب نے 2 دن کی بات کی، میں نے استدعا کی کم سے کم 1 ہفتہ دیں،
اور اب وہ میٹنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور ختم ہو گئی، اور گھنٹے کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب نے ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دیا کہ ہم نے وہ ٹوریزم کھول دی ہے. اچھا. پھر صبح KPK کے چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹوریزم اوپن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میں اکیلا تو نہیں تھا، یا ہم 3 بندے نہیں تھے، پورے پاکستان کے چیف منسٹرز وہاں موجود تھے، سارے جو ہے وہ اداروں کے لوگ موجود تھے. یہ اس لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ نیشنل اس کوارڈینیشن کمیٹی میں چیزیں طے ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو کورونا بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور اگر یہ دنیا بھر میں ٹوریزم سے ہی پھیلا ہے، دیکھیں ایران سے جو ہے، چائنا سے ایران آیا، ایران سے جو ہے ہمارے ہاں آیا، اور پھر ویسے بھی اس وبا کے دوران کون سا انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوگا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کے پاکستان اس وقت اس موسم میں سیاحت کرنے کے لیے آئے گا؟ تو آپ جو ہے حفیظ الرحمان صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک پھر SOPs تیار نہیں کیے اور آپ اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے آپ فی الحال نہیں چاہ رہے کہ اس سیاحت کے لیے جو ہے وہ اس کو اوپن کیا جائے اور لوگ وہاں پہ آئیں؟ دیکھیں وحید صاحب، SOPs لفظ تو بڑا آسان ہے اور کاغذ میں بنانا بھی بڑا آسان ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. بالکل. ہم نے SOPs بنائی کنٹرول ٹوریزم کے حوالے سے، ایک کمپریہنسو قسم کی SOPs بنائی. ہم نے اپنے ہوٹل ایسوسیشن، اپنے جو ٹرانسپورٹ آنرز وغیرہ، ٹور آپریٹرز کو بلایا اور وہ SOPs کی کاپی ان کو دی. ان سے ہم نے کہا کیا آپ ان SOPs پہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں 1 ہفتے میں بتا دیں. انہوں نے 1 ہفتے میں ہمیں بتا دیا کہ جی ہم کریں گے، ہم عمل کریں گے. اب ہم نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے. سیکٹری جو ٹوریزم ہے ہمارا، سیکٹری ہوم ہے، اور ہمارے جو سیکٹری جو ہے وہ سیاحت ہے. یہ تینوں مل کے جو ہے یہ ایڈٹ کریں گے کہ آیا یہ جو SOPs جو ان کو بنائی گئی ہیں ان کی دعویٰ ہے کہ ہم عمل درآمد کریں گے، تو ہم پھر اس عمل درآمد کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہم نے ان کے لیے پیکیج اناؤنس کیا ہے بجٹ میں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ 10 ارب روپے سبسیڈائز لون دے دیں اس سیکٹر میں، لیکن ابھی تک انہوں نے حامی نہیں بھری. آج اپنے صوبے کے بجٹ کے اندر ہم نے 4% پہ چھوٹے لونز ٹوریزم سیکٹر، ٹرانسپورٹ سیکٹر اور ٹور آپریٹر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں. جی ہم اس پہ بجٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. تو حافظ صاحب ایک اور جو اہم معاملہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ریموٹ ایریا ہے، وہاں پہ فاصلہ جو ہے خاص طور پہ اسلام آباد سے اتنی دور ہے آپ کا GB کا، اور وہاں پہ سہولیات کا فقدان کا عالم یہ ہے کہ آج ہم نے آپ کو اسکائپ پہ لینا تھا، جو آپ کے ساتھ ہم انٹرویو یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے وہاں پہ جو صرف ایک سنگل سورس ہے انٹرنیٹ کا، اور وہ بھی وہاں پہ آج کام نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً آپ سے آڈیو پہ یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب وہاں پہ انٹرنیٹ جیسی جو موجودہ دور میں ایک بیسک فیسلٹی ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے، تو کیسے انٹرنیشنل ٹورز وہاں پہ آ سکتے ہیں؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا کہ گلگت بلتستان اور AJK میں بھی 3G 4G ٹیکنالوجی کا ٹینڈر نوٹس ہوا جی، اور PTA نے اس کا ٹینڈر نکالا تھا، اور پھر اس کے بعد ہماری SCO آرگنائزیشن جو ہے وہ کورٹ چلی گئی، انہوں نے سٹے لے لیا ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ PTA کا کہنا ہے کہ جو مرضی آ کے جو ہے وہ چلانا چاہے، ہم نے کسی کو نہیں روکا. ہم نے یہ گزارش کی ہے، دیکھیں یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے لیے جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں ہیں ان کو تھرو لائسنسنگ آپ اجازت دیں، ان کو پابند کر دیں تاکہ وہ یہاں پہ سروسز دیں. لیکن ابھی تک اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. آج ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے سارے اسٹوڈنٹ سڑک پہ ہیں کہ انہوں نے آن لائن کلاسیں شروع کی ہیں. انہوں نے کہتے ہیں ہمارے ہاں تو آن لائن کیا، ہمارے پاس ٹیلی فون دستیاب نہیں ہے، ہم کیسے آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کریں گے، کیسے کل ہم ایگزام دے سکیں گے. اگر ہم سہولیات کی بات کریں تو آج تک ہم یہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ ان کو اس حد تک ڈیولپ نہیں کر سکے. الحمدللہ نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کا جو مین شاہراہ کراکرم ہے سی پیک بنانے کی وجہ سے آج 9.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے اسلام آباد اور گلگت کا، جو پہلے 21 گھنٹے کا تھا. گلگت اسکردو روڈ جو ہے وہ 33 بلین کی بن رہی ہے، وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. 9 گھنٹے کا فاصلہ 2 گھنٹے پہ. گلگت نلتر ایکسپریس وے کمپلیٹ ہونے کے قریب ہو گیا ہے، وہ تقریباً 26 منٹ کا سفر یہاں سے شروع ہوا. اسی طرح سے ہم نے سیف سٹی پروجیکٹس لگا دیے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹس تھے ان سب میں ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمیں ایک پاور سیکٹر کے حوالے سے آ رہی، بجلی کے حوالے سے. سردیوں میں ہم آل ویدر ٹوریزم کو یہاں پہ ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایک ہی راستہ رکاوٹ آ گئی کہ فیڈرل PSDP میں کچھ ہمارے منصوبے تھے پاور پروجیکٹ کے، وہ اگر ہمیں مل جاتے
پھر اسی طرح نواز وہ نہیں ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کی حکومت کی مدت جو ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ 24 جون آپ کا آخری دن ہے وزیر اعلیٰ کے آفس میں، اور اس کے بعد پھر نئے انتخابات جو ہونے ہیں اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس حوالے سے بھی ہم بات آپ سے کریں گے۔ تو حافظ صاحب، 24 جون کو آئینی مدت ختم ہو رہی ہے گلگت بلتستان حکومت کی، یعنی کہ آپ کی حکومت کی وہاں پہ، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی کافی پرابلمز جو ہمیں معلوم ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ تحفظات ہیں، تو اس بارے میں بتائیں گے کہ کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جب سے گزشتے 6 مہینے سے کورونا، اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر جو وفاق کا جو ہے وہ اپوائنٹی ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے 2 مہینے پہلے، یعنی شیڈول آنے سے 2 مہینے پہلے ہمارے جو ہے وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر موجود اسکیمیں، ان کو جو ہے وہ ایک آرڈر کے ذریعے روکا گیا، جس کو ہم نے انہی کے پاس پٹیشن کی، تو کل پرسوں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے کچھ چیزیں ٹھیک کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اینول بجٹ جو ہے وہ 100% خرچ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس میں 3 لوگ فریق ہیں، چیف منسٹر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، وزیر امور کشمیر ہے۔ ان تینوں نے بیٹھ کے کنسنسس سے جو ہے وہ اگر کوئی چیف منسٹر نومینیٹ کیا تو پرائم منسٹر نے اس کو نوٹیفیکیشن کرنا ہے جی، اور اگر نہیں کیا تو پھر بھی پرائم منسٹر کے پاس ہی جانی اگر ہم میں اختلاف ہو۔ صحیح۔ اب ہم نے تو لسٹیں بنا کے، جو گورنمنٹ پارٹی ہے اور اپوزیشن ہے، انہوں نے اپنے اپنے نام جو ہے وفاقی حکومت کو دے دیے ہیں۔ صحیح۔ ابھی تک وفاقی حکومت نے کبھی اس میٹنگ بلانے کے حوالے سے ہم سے افیشل نام بھی نہیں مانگے، نہ ہی وزیر امور کشمیر جو گنڈا پور صاحب ہیں۔ جی جی۔ 2 سال ہو گئے حکومت بنائے، ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی گلگت بلتستان، اور وزیر امور کشمیر ہے، ابھی تک اس نے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں، لوگوں کو انفرادی طور پر وہاں بلا رہے ہیں، بلا کے انٹرویوز لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ایک قانون نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں، جب آپ کے پاس ایک قانون ہے، اس کے مطابق وزیر امور کشمیر کو، وزیر اعظم صاحب کو میٹنگ بلانی چاہیے، اپوزیشن لیڈر چیف منسٹر کو بلائیں، اپنے نام دے، ہمارے نام لیں، اس میں کنسنسس ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں۔ لیکن اگر یہ آپ سے کنسلٹیشن کے بغیر، وزیر اعظم صاحب جیسے آپ نے کہا ان کا اختیار تو ہے، لیکن اس سے پہلے شرط ہے کہ کنسلٹیشن کی جائے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں ہوتی اور وزیر اعظم صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں تو کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں، یقیناً ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، پولیٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوگا، اور ہم توقع رکھتے ہیں۔ کل بھی میری وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی ہے یہاں پہ، جو ہماری نیشنل اس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں گا۔ میں نے کہا جی میں اس فورم میں تو یہ بات زیادہ نہیں کرتا، فون پہ بات کریں گے۔ ابھی تک میں ان کے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیشہ ہر اچھا کام بری طریقے سے کرتی ہے، توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس اچھے کام کو احسن طریقے سے بروقت کرے۔ کل پرسوں بلا لے ہم دونوں کو، اور وہاں بیٹھیں گے، بیٹھ کے یا وہ یہاں تشریف لائیں، بیٹھ کے اگر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تو وزیر اعظم بنا لے۔ اگر ہم سے پوچھے بغیر ہی، کوئی ایفرٹ کیے بغیر، کوئی کنسلٹیشن کیے بغیر ہی کسی کو نومینیٹ کیا جائے گا تو پورا الیکشن جو ہے جی بی کا وہ سوالیہ نشان بن جائے گا۔ آپ یہ توقع رکھتے ہیں یا آپ کو امید ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، جو آئین کے تحت دیا گیا ہے کہ 60 دن آپ کی مدت پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ عام انتخابات منعقد ہوں گے، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ واقعی 60 دن کے اندر یہ الیکشن ہو پائیں گے؟ وحید صاحب، ہم نے اس لیے تھوڑی سی یہاں کورونا کے حوالے سے تھوڑے سخت فیصلے کیے ہیں۔ آج 21 تاریخ تک ہمارا لاک ڈاؤن ہے، بڑا سخت قسم کا، وہ سمارٹ والا لاک ڈاؤن نہیں ہے جی، کمپلیٹ شہر بند ہے ہمارے، گلگت، کردو، ہنزا، استور، یہ کمپلیٹ بند ہے۔ باقی علاقوں میں ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہو سکیں۔ اب یہ چیف الیکشن کمشنر نے سمری بھیجی ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ 24 جون کو گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اس دن سے شیڈول شروع ہو، 24 اگست کو جی بی میں الیکشن ہو۔ اب الیکشن صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے، الیکشن میں جلسے، جلوس، جو بھی آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیا ہم اس کے متعامل ہو سکتے ہیں؟ ہماری اسمبلی نے تو قرارداد کی ہے کہ بر وقت الیکشن ہو، ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، انہوں نے بھی کہا بر وقت الیکشن ہو۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم صاحب نے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ آیا کورونا کے حوالے سے جو سچویشن ہے، آیا اس میں ہم الیکشن جو ہے وہ ایس او پیز کے تحت کروا سکتے ہیں؟
تو وہ فیصلہ کریں گے. اگر نہیں کروا سکتے ہیں تو پھر ہمیں قائل کرنا ہوگا کہ آخر کیوں نہیں کروایا جا سکتے. لیکن حافظ صاحب ایک طرف آپ جو ہے وہ ٹورزم کی صنعت اس لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کرونا کا خدشہ ہے، تو دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکل کے عام انتخابات میں کیسے ووٹ ڈال پائیں گے اس کرونا کی وبا کے دوران؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، اگر آئین میں ایسی پروویژن موجود ہے تو وہ کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے کہا نا 21 تاریخ تک ہمارے، آج آپ دیکھ رہے ہیں اس ہفتے میں ہمارے تقریباً 250 مریض ریکور کر گئے ہیں جی، اور ہم نے اسی لیے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن رکھا تھا کہ نیا کوئی کیس انٹر نہ ہو صوبے میں. ہم چیز کنٹرول، اگر کنٹرول نہیں ہوتی، یہی سچویشن رہتی ہے، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی جانوں کے لیے بچانے کے لیے ہم نے کاروبار بند کیا ہے، ٹورزم بند کیا ہے، تو آگے پھر انسانی جانیں ضائع ہوں اور ہم الیکشن پہ لگے رہیں گے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. اس کے لیے اسٹرکٹ SOPs بنانی پڑیں گی اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. چیف الیکشن کمشنر کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ ہم جلسے نہ کریں، جلوس نہ کریں، ڈور ٹو ڈور کمپین ہو اور اس میں بھی اسمبلی نہ ہو. اگر یہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں تو بے شک یہ کروائیں، نہیں کروا سکتے ہیں تو انسانی جانوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہم بھی نہیں چاہتے. کیا اس الیکشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ گریڈ 1 سے 15 تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ 15% اور اس سے اوپر 10% بڑھائی ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو سیاسی مفاد تھا وہ سامنے رکھا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں قطعاً سیاسی مفاد کی بات نہیں ہے. یہ ہمارا 5 سال میں جتنے ہم نے بجٹ پیش کیے ہیں، ایوریج کسی میں 12%، پچھلے سال وفاق نے 8% بڑھائی تھی، ہم نے 14% بڑھائی تھی. اور ہمارے ہاں چونکہ بہت بڑی تعداد سرکاری ملازمین کی ورک فورس وہی ہے اور متبادل ان کا ذریعہ کوئی نہیں ہے جی. اس لیے ہم نے جہاں اس سیکٹر میں ملازمین کے لیے جو ہے وہ انسینٹیوز رکھے ہیں، وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی سبسیڈائز لون رکھے ہیں. ہم نے انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے رکھے ہیں اور ہم نے ہر سیکٹر میں، ایجوکیشن کے اندر بھی آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے منصوبے ہم نے رکھے ہیں. کوئی شعبہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک ان کا حق تھا اور ہماری پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ بھی تھا، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے. ہم نے غیر ضروری اخراجات کاٹے ہیں. بالفرض ہم نے اپنی تنخواہیں تو کیسی پوزیشن دیکھتے ہیں آپ صاحب؟ آپ اگر یہ الیکشن بر وقت ہوتے ہیں تو آپ مسلم لیگ نون کی GB میں؟ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ مسلم لیگ نون اس وقت تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ سنگل پارٹی گورنمنٹ میں ہے. 24 کو اختتام ہوگا. اگر شفاف الیکشن ہوئے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مسلم لیگ نون انشاءاللہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے دوبارہ آئے گی، اس لیے کہ اس نے جو منشور دیا تھا وہ اس پہ 100% ہم نے عمل درآمد کیا ہے. حافظ صاحب اس منشور میں تو آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کرائے گی مسلم لیگ نون، لیکن آپ کے پورے ٹینیور میں وہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے. دیکھیں ہم نے بالکل وعدہ کیا تھا اور اس میں ہم نے ایکٹ بھی پاس کیا، سب کچھ کیا. مسئلہ یہ آیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں جو سینسس رپورٹ دینی تھی نا جی، وہ سینسس رپورٹ تاخیر ہو گئی جی. اب سینسس نہ ہونے کی وجہ سے ڈی لمیٹیشن نہیں ہو سکا اور نئی ووٹر لسٹیں نہیں بن سکتی تھی. اور پچھلے 6 مہینے میں ہم نے تیاری کی تو یہ کورونا آ گیا، ورنہ ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی تھی. حافظ صاحب کوئکلی اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ سی پیک کے حوالے سے بھی گلگت بلتستان کو ماضی میں تحفظات رہے ہیں، تو جو اس میں ایک آپ کا ڈیو شیئر تھا، آپ سمجھتے ہیں آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں، یہ حل نکالا گیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں. سی پیک سے ڈائریکٹ منصوبے تو آنا مشکل ہے سوائے کہ کیس کے سڑک کے، تو ہمیں پھر PSDP سے انہوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی تھی. 2 ارب روپے کی PSDP تھی ہماری. نواز شریف صاحب نے اس کو 130 ارب پہ لے کے گئے جی. یعنی وہ ہمارے لیے کمپنسیشن تھا جو PSDP کے حوالے سے، ملکی حوالے سے ہمیں دیا گیا. وہ منصوبے چل رہے ہیں لیکن سی پیک کا ڈائریکٹ ایک ہی ہمارا اکنامک زون ہے جو ملک بھر میں کہیں نہیں بنا، ہمارا بھی نہیں بنا. صحیح. تو جو مقبوضہ کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے اور خاص طور پہ جو انڈیا کا رویہ ہے، آپ تو براہ راست اس میں بھی فریق ہیں، تو کیا کہیں گے جو حکومت پاکستان کے اس وقت کے اقدامات ہیں وفاقی حکومت سے، آپ ٹورڈز انڈیا، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں قطعاً مطمئن نہیں ہوں جی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جس طرح چائنا نے ریئیکشن دکھایا، ہمیں اسی طرح کا ریئیکشن دکھانا چاہیے تھا. آپ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر سے 72 سال سے معلق ہے اور آپ ہندوستان نے جو وہ سٹیٹس ختم کر دیا، کشمیر کو اپنے اندر ضم کیا. ہم نے کیا کیا سوائے جمعے کے باہر نکال کے دو جمعوں کو تقریریں کی؟ ہم نے کون سا ریئیکشن دکھایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا کر کے انڈیا کے خلاف یہ بھرپور موقع ہے اور ہمیں کشمیر کے حوالے سے کچھ سخت پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. باتوں سے کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ نے اہم گفتگو سنی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کورونا کی وبا
پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح جی بی میں بھی پھیلتی ہے تو پھر بھلے جو 24 جون کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے اور 24 اگست کو وہاں پہ عام انتخابات منعقد ہونے ہیں، اس میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جیو پارلیمنٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ارشد وحید چودھری کو پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور اعظم خان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔